Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainers. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ MBAs کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے MBA مینز پارلر والا، ٹھیک ہے۔ MBA لگا ہوگا آپ کے نام کے ساتھ، اور اگر کسی کوئی اور آلریڈی لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنا کچھ بھی پلس مائنس اپنا نام ایڈ کر لیجیے گا، تو یہ کر لیجیے گا جتنا جلدی کام کر سکیں اور رجسٹر کرا لیں اور اس کو کریں۔ MBA جو ہے، آپ دیکھیے کہ جنرلی جو لوگ MBA کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار کس چکر میں پڑ گئے، آج کوئی MBA کرتا ہے، ان کو تو جو کلرکی ملتی ہے، ان کو پیسے کہاں ملتے ہیں، ان کو رکھتا کون ہے؟ اور ہم دل چھوٹا کر کے MBA چھوڑ دیتے ہیں۔ جو BBA کر رہا ہوتا ہے یا گریجویشن کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ نہیں MBA نہیں کرنا، فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کے بجائے کوئی کام کر لو، کچھ وہ کر لو، کوئی نوکری کر لو، اتنے ہی پیسے ملیں گے، تھوڑے دن بعد تم ایکسل کر لو گے۔ نہیں بھائی، MBA ایک بڑی اچھی ڈگری ہے، بہت اچھی ڈگری۔ پرابلم جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے۔ ایک زمانے میں اس کی سپلائی بہت کم تھی۔ IBA صرف ایک انسٹیٹیوٹ تھا پورے پاکستان میں جو امریکہ نے کراچی میں کھول کے دیا تھا، سٹی کیمپس۔ اس میں صرف ایوننگ کے اندر کلاسز ہوتی تھیں، اور میں نے 73 میں پہلی دفعہ وہاں پر ایک کورس کیا تھا مینجمنٹ کا۔ چونکہ مینجمنٹ میں نے BCom میں بھی پڑھی تھی، لیکن BCom میں چونکہ میں لیڈرشپ کے چکر میں پڑ گیا، اسٹوڈنٹ لیڈر کے، میں اسلامیہ کالج کراچی کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، تو وہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا کلاس میں جانے کا، حالانکہ روز وقت پہ پہنچتا تھا اور دیر تک رکتا تھا، لیکن وہ اتنے جھنجھٹوں میں پھنسا رہتا تھا کلاس جانے کا ٹائم۔ تو میں نے آخر کے اندر جو ہے نا سال پیپر پڑھ کے تو میں نے ایگزام پاس کر لیا، لیکن وہی جو ہے جب میں انٹرنیشنل مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کر رہا تھا تو اس کے اندر وہی سبجیکٹ آ گیا ایڈوانس، اور وہ بھی ایڈوانس لیول کا، تو مجھے تو بیسک ہی یاد نہیں تھی۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار یہ ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے، تو ایسا انہی دنوں میں IBA کراچی کا ایک اخبار میں اشتہار ہے، ان دنوں میں ایڈمیشن کے لیے اشتہار دیتے تھے، لوگ ہی پورے نہیں ملتے تھے، کلاس پوری نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے وہ دیا ہوا تھا کہ MBA کے لیے یہ سبجیکٹ ہے، اور پھر اسی کے اندر کچھ جو سبجیکٹ تھے MBA کے سبجیکٹ تھے، اس پہ سرٹیفکیٹ کورسز دیے ہوئے، تاکہ اتنے لڑکے پورے نہیں ہوتے، اتنے اسٹوڈنٹ پورے نہیں ہوتے، اس سے زیادہ تر میل ہی اٹینڈ کر رہے ہوتے تھے، اور جو جاب پہ ہوتے تھے وہ کر رہے تھے۔ میری اس وقت عمر کوئی 22-23 سال ہوگی، اور جو کلاس کے اندر لوگ تھے وہ 40 سے 50 سال تک کے، اور زیادہ تر جاب کے اوپر تھے، اور کلاس کا کورم پورا کرنے کے لیے جو شارٹ کورسز تھے وہ کرائے جاتے تھے۔ میں نے 2 دفعہ وہاں سے کورسز کیے، ایک مینجمنٹ کا کیا، ایک پرسونل مینجمنٹ کا کیا، جو HR والا ہے اس میں پرسونل مینجمنٹ میں ہوتا تھا۔ ہماری کلاس کے اندر جو ہے رضوان واسطی صاحب بھی ہوتے تھے، جو TV کے آرٹسٹ تھے، اور ان کی وائف طاہرہ واسطی، زیادہ تر یہ فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے میں آتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ریڈیو پاکستان پہ انگلش میں خبریں پڑھتے تھے، اور ہم سے کوئی میرا خیال ہے 15-20 سال بڑے ہوں گے، لیکن وہ بھی کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کو اچھی جاب مل جاتی تھی، اور جہاں جو جاب کر رہا تھا وہیں جب وہ MBA کر لیتا تھا تو اس کی اچھی جاب ملتی تھی، اور اس کو جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ جاب ملتی تھی، ہاتھوں ہاتھ جاب ملتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پرابلم، بلکہ ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ارلی 2000 کی بات ہے، میرے ایک ملنے والے دوست تھے، ان کی بیٹی جو ہے وہ IBA سے MBA کر رہی تھی۔ یہ اس وقت ڈے کا بزنس شروع ہو چکا تھا، تو وہ ڈے کیمپس کے اندر تھی، اب مین کیمپس یہی والے کا، باقی جو یونیورسٹی کیمپس تھا اس میں بھی پڑھائی شروع ہو چکی تھی اس زمانے میں، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا چلا گیا۔ تو اس زمانے کے اندر جو عام MBAs تھے، یہ اس وقت چونکہ لاٹس آنی شروع ہو گئی تھی MBA کی، تو بڑی مشکل سے 5,000 کی جاب ملتی تھی۔ اس لڑکی کو یونیلیور سے فائنل پاس کرنے سے پہلے 30,000 کی جاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا تھا، اتنی اہمیت۔ تو وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہے۔ پہلے 2000 کے اندر جو ہے وہ صرف 35 یونیورسٹیاں تھیں پورے پاکستان کے اندر، جو یونیورسٹیاں تھیں وہ صرف 35 تھیں۔ آج کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ 263 یونیورسٹیاں، اور اسٹوڈنٹس کتنے؟ 19 لاکھ ہیں۔ اب یہ 19 لاکھ کے اندر زیادہ تر BBA اور MBA والے ہوں گے،
سب سے زیادہ یہ ہوں گے، میڈیکل والے اس سے کم ہوں گے، اور بی والے جو ہیں میڈیکل والوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن ایم بی اے سے کم ہوں گے۔ زیادہ تر جو گریجویٹ ہوتے ہیں، جو بی اے بی کام وغیرہ کرتے ہیں یا بی ایس سی کرتے ہیں، وہ ایم بی اے کر لیتے ہیں، یا جو بی بی اے کرتے ہیں وہ ایم بی اے کر لیتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایم بی اے کر لیتے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایم بی اے۔ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مطلب ان کے کیلیبر میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے ہزاروں ایم بی ایس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، کیونکہ میں عرصے سے ٹریننگ کر رہا ہوں، میں ہزاروں ایم بی ایس کو میں نے ٹریننگ دی ہے، میں ان کے کیلیبر سے واقف ہوں۔ میں نے پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کے ایم بی ایس کو دیے، میں نے پاکستان کے 10 شہروں کے اندر میں نے سینکڑوں ٹریننگز دی ہیں، اور ابھی بھی میں نے جو ہے ٹریننگز دے رہا ہوتا ہوں۔ میری ہزاروں کے اندر ٹریننگز ہے، جس کے اندر ہزار جو ہے وہ ایم بی ایز آتے ہیں، اور وہ اچھے ہیں، کیلیبر والے۔ بہت ساری کمپنیوں کے سی او وغیرہ جو ہے یا چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہیں وہ ایم بی ایز ہیں، جو امپلائیز ہیں، آنر نہیں ہیں، اس کے باوجود دیکھیے کہ وہ ریزلٹ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے کمپنیوں کے مالکان کو میں نے ٹریننگ دی ہے، وہ بھی کیلیبر والے ہیں۔ تو وہ کیلیبر والے تو آپ بھی کیلیبر والے نا۔ آپ کا ایریا جو ہے وہ بزنس بنانے اور چلانے کا ہے ایم بی اے کا۔ ہم غلط جگہ چلے گئے، ہم جابز کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ جاب ملتی کتنی ہیں؟ تو آپ جاب سیکر کے بجائے جاب پرووائڈر ہو جائیے۔ آپ بزنس کی جو ہے وہ چیزیں پڑھیے اور دیکھیے، اور خاص طور پہ میری بھی ویڈیوز کو آپ دیکھیے، اور مختلف بزنسز کو دیکھیے، اور کوئی نہ کوئی بزنس آپ کیجئے، اور اس کے اندر آپ بہتر رہیں گے۔ اور یہ کورس جو پہلے کا تھا، میں نے 70s کا کورس بھی آئی بی اے کراچی کا اٹینڈ کیا ہوا ہے، اور میں نے یونیورسٹیوں میں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں کراچی اور حیدرآباد کی، اس میں گیسٹ اسپیکر کے طور پہ گیا ہوں۔ ان کے کورس سے بھی واقف ہوں، ان کی انٹیلیجنس سے بھی واقف ہوں اسٹوڈنٹس کی۔ اسی طریقے سے جو ہے مجھ سے پی ایف کیٹ جو ہے، میں نے برسوں ان کا جو کورس کی ویٹنگ کی ہے، اس کے اندر وہ مجھے وہ دیتے تھے، اپنی کورس کی کتابیں دیتے، مختلف سبجیکٹ پہ کراتے تھے، کہ کسی دن کوئی سبجیکٹ، کسی دن کوئی سبجیکٹ، تو اس کورس کی کتاب دیتے تھے، اس کورس کا سلیبس دیتے تھے، اس کا جو پریلیمنری ایگزام کا پیپر ہوتا تھا وہ، اور فائنل ایگزام کا پیپر، اور لوگوں نے جو سالو کیا ہوتا تھا فائنل پیپر وہ دیتے تھے، تاکہ میں ہر طریقے سے دیکھ کے اور پھر ان کو ریکمینڈ کروں تو وہ اس کو اور اپڈیٹ کریں۔ تو بھائی وہ بہت بہتر تھا۔ تو جب آپ پہلے سے بہتر ہو گئے اور نالج کے حساب سے، اپنی ایجوکیشن کے حساب سے، تو آپ جو ہے کم تر کیسے ہوگا؟ آج جو ایم بی اے کرتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ٹائم ضائع کیا، ہم نے اتنے لاکھ پیسے لگا دیے اس بچے کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن بھی مہنگی ہو گئی، اور ہم نے فلانی جگہ سے کرائی، ہم نے فلانی جگہ سے کرائی، اور جتنے کی نوکری ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں اس کی فیس جو ہے وہ بینک میں جمع کرا دیتا وہ پیسے، تو مجھے اس سے زیادہ تو مجھے انٹرسٹ مل جاتا۔ تو آج وہ سوچ ان کی یہ ہو گئی ہے۔ یہ بہت کیلیبر والے۔ میرے کو ایک دفعہ جو ہے ایک کراچی کے اندر ایک کورنگی کے اوپر یونیورسٹی ہے، KIIT غالباً اس کا نام ہے، اور اس کے اندر جو ہے کائٹ کر کے کچھ اس کا نام ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مجھ سے انہوں نے بزنس کی جو پڑھا رہے تھے، ان کی فائنل کلاس کی جو ان کو پروجیکٹ دیا ہوا تھا، وہ بزنسز کے لیے دیا تھا، کہ وہ ایک بزنس آئیڈیا پیش کریں اور اس کی پوری پریزنٹیشن بنائیں۔ لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے جو بزنس آئیڈیاز تھے بہت انوویٹو تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے انہوں نے پریزنٹیشن دی، اور مجھے اس کے اندر ویٹنگ کر کے ان کو نمبر دینے تھے اس کے اندر، اور میں نے ان کو بہت اچھا پایا اس کے اندر۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو مینٹر نہیں ملتے۔ جنہوں نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں سکھاتے، حالانکہ سکھانا چاہیے۔ میری پازیٹیو تھنکنگ والی سینئر ایم بی ایس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ اس کے اندر جگہ آپ لیجئے۔ تو آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے ایم بی اے مینز پارلر والا۔ اب آپ اس کے اندر کیا آپ اسٹارٹ کر لیجئے، چاہے ایک چھوٹی شاپ سے، مین مارکیٹ سے تھوڑی سی ہٹ کے لی گئے تو سستی پڑ جائے گی، زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کیجیے، آپ وہ کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ 3 کمرے لے لیجئے۔ ایک کمرے کے اندر جو ہے آپ ہیئر کٹ کا سلسلہ رکھیے، جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے کہلائیں گے ہیئر آرٹسٹ، ٹھیک ہے، یا آپ کے ایسوسیٹ کہلائیں گے، یا کوئی اچھا سا نام آپ دے دیجئے گا، اور اچھے سلیکٹیو لوگ رکھیے، بہت اچھے سلیکٹیو لوگ رکھیں گے تو آپ کو ریزلٹس بہت اچھے بنیں گے۔ آپ اپنی جو چارجز ہے 500 سے 1000 رکھ لیجیے، آپ کو لوگ دیں گے۔ اگر آپ نے ویلیو فار منی دی، آپ اچھے لوگ رکھو گے، اچھے بندے رکھو گے،
بڑے کیلیبر والے بندے رکھو گے, اور اس کے اندر ایک بہت اچھا بندہ رکھو گے جو ان کا انچارج ہوگا, جس کو آپ فلور مینیجر یا جنرل مینیجر کا ڈیزینیشن دو گے, اور وہ فلور کو دیکھے گا, وہ اس کی کوالٹی کو مینٹین کرے گا, سروس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرے گا. اس کے اندر ایئر کنڈیشن ہوگا, بیسٹ آف دا بیسٹ فرنیچر ہوگا, اور آہستہ آہستہ آپ اپنے فرنیچر کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیے, اپنے ایکوپمنٹ کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیے. جو اس کے اندر کنزیومیبل آئٹمس ہوں گے آپ کے پاس, وہ بھی اچھے سے اچھے میک کے ہوں گے, اچھی چیزیں ہوں گی, اور آپ کو وہ سروسز دوسری جگہ جو نہیں مل رہی ہیں آپ اس کو دیں گے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ 500,000 روپے زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میرے بچوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ پارک ٹاور نیا بنا تھا, اور وہاں پر وہ نبیلہ کا وہ سلسلہ تھا, میرے بچوں نے وہاں سے ہیئر کٹ کرایا, تو 25 سال پرانی بات ہے, 1,000 روپے لیے پر ہیڈ انہوں نے, جبکہ اس وقت پورے کراچی کے اندر 100 روپے کے اندر ہیئر کٹ ہوتے. تو 10 ٹائم ہو گیا, تو آج آپ 25 سال بعد 1,000 روپے نہیں لے, ویلیو فار منی دیں گے آپ اس کے اندر کریں گے, اور پریفر کریں کہ آپ اس کے اندر پری اپائنٹمنٹ کے لیے ان کو دیں, تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے وقت کا زیادہ احساس رکھتے ہیں, اور سروس اچھی ہو, کیونکہ ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, بننا چاہتا ہے. یہ پری ہسٹورک بات ہے, یہ ملینز آف ایئر کی بات ہے. میں نے ایتھوپیا کے اندر ایک ڈیڈ باڈی اسکیلیٹن دیکھا تھا جو 2 ملین سال پرانا تھا. آج بھی افریقہ کے جنگلوں کے اندر جو ٹرائبس رہتے ہیں, وہ اپنے جسم کو رنگ برنگی کلروں سے, مٹی سے جو ہے وہ رنگ دیں. تو خوبصورتی تو انسان کی کمزوری ہے. تو اگر وہ دوسرے سے آپ ڈفرنس دو گے اپنی سروس میں, اپنی کوالٹی کے اندر, اپنا جو بھی سیٹ اپ ہے اس کے اندر وہ دو گے, تو آپ کو یہ ڈفرنس آف پرائس ملے گا. میرا ایک دوست ہے, وہ نیپا سے ریٹائر ہوا, اس کو نیپا نے بنگلہ دیا ہوا تھا, وہ ڈی جی وہاں پہ تھا. اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوا تو وہ اپنے گھر شفٹ ہو گیا, مدر کے گھر میں شفٹ ہو گیا, اپنا جو ان کا آبائی گھر تھا گلشن اقبال میں. تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا, تو اس کے گھر کے پاس ہی جو ہے وہ شبیر جان کا بورڈ لگا ہوا تھا. تو پتہ لگا جی شبیر جان صاحب سیلون چلا رہے ہیں, اور اس کی بہت بڑے سائز کی تصویر تھی. تو بھائی اس کے اندر کوئی پرابلم تھوڑی ہے. آپ اور دیکھیے شوبز کے کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, صاحبہ کر رہی ہے, شگفتہ اعجاز کر رہی ہے, کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ نہیں کر سکتے یہ کام. تو بہت اچھا کام ہے, بڑا پروفیٹیبل کام ہے. اور اس کے اندر آپ نے سروس اچھی دینی ہے, آپ نے ایئر کنڈیشن لگانا ہے, آپ وہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر ڈسپینسر رکھیے جس کے اندر ڈسٹل واٹر ہو, اور ڈسپوزیبل گلاس ہو, جب جس کو جتنا پانی پینا ہو خود پی لے. دوسرے کے اوپر آپ کا گرم پانی ہو جس کے اندر چائے کے لوازمات ہوں, جس کو جتنی چائے پینی ہے پی. جو بچہ ہے اس کو آپ کو ٹوائے دیجیے. مطلب آپ سروسز بہت اچھی رکھیے, اور خود آپ ہر کام سے فری رہیے. آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بنائیے, کیونکہ کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ ریلیشن بنا لیتے تو آپ بہت سکسیسفل ہو. والمارٹ کا جو آنر تھا, وہ کیا کرتا تھا, وہ اپنے کسٹمر کو نام سے پکارتا تھا اور ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن بنا لیتا تھا. جب سب سے اچھی چیز جو کسی کو کانوں میں رس گھولتی ہے, مٹھاس پیدا کرتی ہے, وہ اس شخص کا نام ہوتا ہے. تو ناموں سے آپ اسے یاد کیجئے, اور آپ ان کا ریکارڈ رکھیے. آپ ان کو جو ہے مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ وشز کرتے رہیے, ان کے پرسنل ڈیز کے اوپر بھی, اور جو ویسے سیزنل والے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ کیجئے. ان کو ایک میل ہی کرنی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے ہیں, آپ ان کو بک کریے. آج کل تو ہر ایک کے پاس ای میل کا ایڈریس کا ہے, اور اس کے اندر آپ کو سمپیتھی جو سب سے زیادہ ملے گی وہ ایم بی ایز سے ملے گی. ایم بی ایز بھی آپ کے پاس آئیں گے, ان کی فیملی بھی آئے گی, اور ان کو یہ رول ماڈل ملے گا, تو وہ بھی اس بزنس یا کسی بھی بزنس کی طرف جا سکتے ہیں. تو ایک کمرہ ہو گیا ہیئر کٹ کا. دوسرا کمرہ جو ہو گیا دوسری سروسز کا کمرہ ہو گیا, جس کے اندر جو ہے آپ فیشل کریں. فیشل کا آج دیکھیے, آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہیئر کٹ کے لیے تو کوئی نہ کوئی فیشل کرا رہا ہوتا ہے. اگر آپ سسٹمائز وے کے اندر پروفیشنل وے میں کریں گے تو کتنے لوگ آپ کو سے کرائیں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگوں نے روز بیوٹی پارلر کا سنا ہوگا, کوئی 40 سال پہلے ہمارے گھر کے پاس ہی کھلے تھے. پہلی برانچ تھی, ایک چھوٹی سی برانچ تھی, اور اس کے اندر تھا. اس وقت کوئی خواتین نہیں کراتی تھی, پھر آہستہ آہستہ خواتین کا, پھر آہستہ آہستہ رواج بڑھتا چلا گیا. وہ 3 بہنیں تھیں, اب وہ تینوں نے اپنی اپنی چین بنائی ہوئی ہے, وہ چین چلا رہے ہیں. اور وہ والے کے بجائے انہوں نے مین روڈ کے اوپر وہیں ناظم آباد 2 کے اوپر وہ اپنی بڑی برانچ لے گئے, اور بہت بڑے بنگلے کے اندر بڑی شاندار برانچ ہے ان کی.
اور دبئی کے اندر بھی ہے، پورے شہر کے اندر ان کی برانچز ہیں. چھوٹے سے کام سے کہاں چلے گئے، اور وہ والی برانچ انہوں نے لیڈیز کے لیے تو بند کر دی، ختم نہیں کی. اس کے اندر انہوں نے مینس پارلر کا حساب کر دیا، جس کے اندر بڑے اچھا وہ کرتے ہیں. اور وہ دلہا کو بھی سجانے کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. آج کل تو ہر دلہا سج رہا ہوتا ہے. تو آپ دلہا سجانے کے لیے جو ہے آپ انیشلی ڈسکاؤنٹ دیجیے، آپ ایک لائلٹی کارڈ بنا لیجیے، جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ 5-10 ہزار کا ڈسکاؤنٹ کر کے اس کے اوپر کر کے وہ دیجیے، یا جو شروع کے اندر آئیں گے ان کو فری دیجیے، یا ایم بی ایس کو وہ دیجیے. ایم بی ایس کو اس کے اوپر 20 سے 40% آپ ڈسکاؤنٹ رکھ دیجیے مختلف سروسز کے اوپر، اور ایم بی ایس کو خاص طور پہ آپ ڈسکاؤنٹ دیجیے. ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کا کام چلے گا، اور بہت بہت پروگریسو کام ہے یہ، بڑے فائدے کا کام. اور تیسرا جو ہے وہ ویٹنگ ایریا ہوگا، جس کے اندر آپ نے فرنیچر اچھا آپ فرنیچر اچھا رکھیے. آپ اپنی جو بھی سیونگ ہے، جتنے پیسے ابھی آپ کو جو پروفٹ ہوتا ہے اس کا آدھا پروفٹ میکسیمم آپ خرچ کیجئے، باقی آدھا ری انویسٹ کیجئے. آپ فرنیچر کو اپڈیٹ کرتے رہیے، آپ انوویشن لے کر آئیے اپنے سسٹم کے اندر، آپ اپنی چیزوں کے اندر آپ اپنی انوویشن لے کے آئیے. آپ دوسروں سے ڈفرینٹ لگیں گے اور ویلیو فار منی دیں گے، تو ہر ایک آپ کے پاس آئے گا، آپ سے کام کرائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے آپ اس کے بعد وہ یعنی اپنی بلڈنگ خرید لیجئے. آپ پھر بلڈنگز خرید لیجئے، برانچز بنائیے، اور جہاں تک آپ برانچز کنٹرول کر سکتے ہیں جتنی بس اتنی بنائیے، اس سے زیادہ نہ بنائیے. اس کے بعد فرینچائز دیجیے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے پچھلے 50 سال سے میں کراچی صدر کے اندر 2 ہیئر ڈریسرز کی دکانیں دیکھ رہا ہوں. پوش ایریا کے اندر، مہنگے ایریا کے اندر آج بھی وہ مینٹین ہے، بڑی بڑی دکانیں. اس کا کرایہ کتنا ہوگا، لیکن ان کا فرنیچر ہمیشہ سب سے بہتر. وائٹ ڈریس کے اندر ان کے سارا اسٹاف ہوتا تھا، اور کتنی چیئرز ہوتی تھی ان کے پاس، اور ہر وقت رش ہوتا تھا. میں آج 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے انفرادیت بنا لی. وہ سروس ایسی دیتے ہیں کہ وہ بہتر ہے. آپ اس کے لیے ایک کمپیوٹر بھی رکھیے، اور اس کمپیوٹر کے اندر آپ کسی گرافک کے بندے کو رکھیے، جو ہر ایک کے اوپر جو بال، داڑھی، کلر اس کو چینج کر کے دکھاتا رہے کہ بھائی جو وہ فائنل پسند کریں آپ اس طرح سے چینج اس کا کام کر دیجئے. اگر اس کو چینج ہونے کے بعد پسند نہیں آتا تو آپ اس کو فری آف چارج دوبارہ اوریجنل کے اوپر کر کے دیجئے، چاہے 1 نشست میں ہو چاہے 10 نشست میں. آپ اس سے کوئی پیسہ نہیں لیں. پیسہ آپ کے پاس بھاگ کر آئے گا. آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے وہ اور آگے چلا جائے گا. آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے نہیں، پیسہ آپ کے پاس چل کر آئے گا، آپ کے پیچھے آئے گا. تو آپ اس طریقے سے آج کل ہمارے یہاں دیکھیے، ایک زمانہ کیا تھا، ایم بی اے کی کتنی ویلیو تھی. زیادہ تر ڈاکٹر لڑکیاں جو ہیں ان کے رشتے ایم بی ایس سے ہوتے تھے، بڑی ویلیو تھی. اور جب شروع کے اندر جو لاٹس آئی ہیں ان یونیورسٹیوں میں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں، ایچ آر شروع میں جب آیا ہے، تو اس کے بعد جو ایچ آر والوں کو انیشلی 50,000 کی جاب مل جاتی تھی. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کو 1 لاکھ کی جاب انکریمنٹ مل جاتا تھا. 1 لاکھ تک دنوں میں چلے جاتے تھے وہ. لیکن آج اتنے لوگ آ گئے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہو گیا. آپ جاب کے پیچھے مت جائیے. آپ کو شروع میں پرابلم آئے گا، کیونکہ پہلا جو اس کا حصہ ہوتا ہے، پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیلور کا ہوتا ہے، ہمیشہ فیلور کا ہوتا ہے. تو آپ بالکل مت گھبرائیے، آپ کانفیڈنٹ رکھیے. آپ اس کے اندر وہ پیرنٹ سے لون لے لیجیے، چاہے 1 لاکھ روپے لون لے لیجیے، ان کو پھر ری پے کیجیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہاں سے چاہ جائیں گے. تو جو پہلا تو ہے، آئے گا ہی آئے گا پرابلم. فیلور تو آنا ہی آنا ہے، فیلور تو بزنس کا حصہ ہے، اس سے کائے گا گھبرانا. آپ کو جاب کتنے دنوں میں ملتی ہے، کہاں آپ جاتے ہیں، اور پھر بڑے کم پیسوں کی جاب لیتے ہیں، اور پھر وہاں رسپیکٹ نہیں ہوتی. بعض جگہوں پر جو ہے وہ ایم بی ایس ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی جگہ 4 آ جائیں گے، تو وہ چپراسی کی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، ایم بی اے کا نہیں کر رہے ہوتے. جب وہ انکریمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ اسے کچھ دن ٹالتے رہتے ہیں. جب وہ ٹلنے پہ نہیں آتا تو اس کی جگہ ایک فریش رکھ لیتے ہیں، اس سے آدھے پیسے پہ کام چل جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہاں آپ کو وہ ایجوکیشن کی رسپیکٹ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایجوکیشن کے بجائے کاروبار کرو. نہیں، ایجوکیشن پوری کرنی ہے. آپ نے ایجوکیشن پوری کرنی ہے. اگر آپ نے ایم بی اے نہیں کیا، پورا کیجیے آپ یہ آپ کو لانگ رن میں پے کرے گا. ایجوکیشن ہمیشہ لانگ رن کے اندر پے کرتی ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ نہ پے کرے. تو کچھ نہ کچھ مشکلات آئیں گی، ہرڈلز آئیں گی، کچھ نہ کچھ. یہ جو کاروبار ہے سانپ سیڑھی کا کھیل ہے.
تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو کانٹوں کو ہٹا نہیں سکتا وہ پھول پا نہیں سکتا. آپ جب تک کانٹوں کو اپنے رستے کے ہٹائیں گے نہیں، اور جو بھی آپ سے نیگیٹو بات کرتا ہے آپ اس کی مت سنیے، اسے اوائڈ کیجیے. اور مجبوری ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے فیملی کا، کوئی انکل آنٹی، تو وہ انہیں کہیے کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں کیا کروں، میں تو بس پھنس گیا ہوں. لیکن آپ دل چھوٹا مت کیجیے. جب آپ سکسیسفل ہو جائیں گے تو دیکھیے وہی لوگ کہیں گے کہ یار کہاں سے کہاں ہو گئے، اور جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کی شادی ہے تو یار آپ کے پاس سے میں نے تیار کرانا، تو آپ تھوڑا سا خیال رکھ لیجیے گا. وہی دیکھیے وہ کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ شادی کا وہ کریں تو آپ جو ان کا شادی کا ڈریس ہے لڑکوں کا، وہ اپنے وہاں پر ڈسپلے کیجیے اور اسے وہ بازار سے 10-20% کم پہ بیچ لیجیے. آپ کو کتنا پروفٹ ہو، آپ ایک ہی جگہ سے کتنا بنا سکتے. اور اگر آپ کی وائف جو ہے وہ MBA ہے تو آپ اس کو 2 فلور لیجئے، ایک فلور پہ مینز کے لیے کیجئے، ایک فلور کے اوپر آپ لیڈیز کے لیے کیجئے. آپ دونوں فلورز کے اوپر کام کیجئے اور بڑا اچھا کام ہو. اچھا یہ آئیڈیا جو ہے وہ صرف MBAs کے لیے نہیں ہے، BBAs یا کوئی بھی ایجوکیشن والے BEs بھی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آج تنخواہوں سے آپ کا کام چلتا ہے. آپ کو اگر 50,000 بھی تنخواہ مل جائے تو آپ کا گزارا ہوتا ہے. آپ کا شادی سے پہلے گزارا نہیں تو شادی کے بعد کیسے گزارا ہوگا. تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو دیکھیے اور آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جو بنے بزنس کے لیے بنے، اور آپ کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ بزنس کی دی گئی ہے، اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ جی آپ نے سکسیس تو حاصل کر ہی لینی ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں. آپ اس کی مارکیٹنگ بھی کیجیے، بروشر، پمفلیٹ، بورڈز اور اس کے علاوہ جو ہے پینفلیکس آپ، اور پھر جو مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں آپ وہ مارکیٹنگ پر ہے. اس کے بعد جب آپ کا تھوڑا سا معاملہ بہتر ہو جائے گا، چند مہینوں کی انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے بعد پھر آپ ان کو جو ہے آپ دیکھیے گا ورڈ آف ماؤتھ سے آپ کہاں سے کہاں چلتے ہیں. لوگ ٹائم لے کے آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے جیسے آج نبیلاز ہے یا اور صاحبہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس، ان سے ہم نے یہ کام کرا ہے، ان سے یہ سارا کام کرا ہے. تو آپ اس کو کیجئے اور کانفیڈنٹ رہیے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو آٹو موبیل کے گرو ہیں، ایک ہی گرو ہے پوری آج 100 سال کی آٹو انڈسٹری کی تاریخ میں، اینڈ دیٹ از ہنری فورڈ. ہنری فورڈ کا کہنا یہ تھا کہ جو بندہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے یا جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، وہی سچ ہو جاتا ہے. اگر وہ کہتا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، مشکل ہوگا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو وہ کبھی بھی نہیں کر پاتا. تو آپ اس کے اوپر چلیے اور اپنی آمدنی، جو بھی آمدنی ہے اس کا 50% جو ہے آپ ری انویسٹ کیجیے، اپنے آپ کی گرومنگ کیجیے، گروتھ کیجیے. آپ اپنے خرچے بڑھائیے نہیں. سکسیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ خرچوں کو کم سے کم رکھیں، خرچوں کو کم سے کم رکھیے. انیشیلی 50% کوشش کیجیے بچانے کی اور ری انویسٹ کرنے کی، اپنے بزنس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیے 1-2 سال میں آپ کہاں سے کہاں ہو جائیں گے. اور جو 10 MBAs جتنی تنخواہ لیتے ہیں آپ انشاءاللہ اکیلے صرف 2 سال میں کمانے لگ جائیں گے. صرف سال 2، اس میں لمبے عرصے کی بھی بات نہیں. اور آپ دیکھیے آپ کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے. میں آپ کو جو ایگزامپل دیے 40 50 سالوں سے دیے. اور ایک اور آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ اللہ سے پارٹنرشپ کر لیجیے. آپ کیا کیجئے، جو بھی آپ کی انکم آتی ہے، جو بھی پروفٹ آتا ہے، اس کا 5 سے 10% آپ ویلفیئر پہ، لوگوں کے کام پہ، لوگوں کی بھلائی پہ کریے. یہ زکوٰۃ خیرات سے ہٹ کے ہوگا، یہ صرف یہ اللہ کے راستے کا ہوگا، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوگا. آپ یہ کام کریے، دیکھیے آپ کہاں سے کہاں پہنچتے. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ سے ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ٹل دین اللہ حافظ.